ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਨੂਹਾਂ ਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 70 ਕਦਮ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਹੋ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਦਾ ਸਜਦਾ ਵੇਖਾਂ Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm going to recite some verses from Surah Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليحنك من حلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. سبحان الله 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 अज सिख मित्रां दी वधेरी अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लूनू विच शौक चंगेरी अज नैना मिलाया क्यों झड़ियां लूनू विच शौक चंगेरी अज नैना मिलाया क्यों जड़ियां मुख चंद बदर शाशानी मथे चमके लाट नूरानी मुख चंद बदर शाशानी मथे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हनमद भरियां काली जुल्फ ते अख मस्तानी इस सूरत नूं मैं जाना खां कि जाने जाना खां इस सूरत नूं मैं जाना खां कि जाने जाना खां सच आखत रब दी शान आखां सच आखत रब दी शान आखां
جس شان تو شانہ سب بڑیا سچ آکھت رب دی شان آکھاں سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اج سکھ متراں دی بدیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینن لایا کیوں جھڑیاں حضور ایسا کوئی میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. الحمدللہ
الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سامعین کرام، بزرگان قوم، دوستوں اور بھائیوں، کل یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت حسین جو مدینہ منورہ رہتے تھے اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن ان کے ساتھ یہ بھی تھے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صلح کر کے عہد و پیمان کر کے اور ان کی بیعت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مسلمان پھر سے ایک ہو گئے۔ یہاں میں نے یہ عرض کی تھی کہ حضرت حسین، حضرت حسن تو شہید ہو چکے تھے، تو حضرت حسین جب مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو لڑائی کرنے کے لیے نہیں چلے تھے، اور اپنے دلائل میں نے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ یہ بچوں کے ساتھ نکلے ہیں، ان کی بہن وہ بھی ساتھ تھیں، بیوی بھی ساتھ تھیں، چھوٹے بچے بڑے سب ساتھ تھے، تو یہ اتوار اور یہ ڈب فوج کا نہیں ہوتا، جو لڑنے جائیں وہ اس طرح تو نہیں جاتے۔ تو یہ اس بات کا استدلال کرتے ہوئے کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ بچوں کے ساتھ نکلے تھے اور کوئی بچوں کے ساتھ لڑنے نہیں نکلتا۔ ایک دلیل تو یہ پیش کی تھی۔ دوسری بات ذرا آج سنیں غور سے اور توجہ فرمائیں۔ حکومت کا مرکز، یزید کا دارالحکومت کہاں تھا؟ ملک شام میں۔ یہ ایک علیحدہ ملک۔ تیسرا صوبہ بالکل جدا، یعنی مدینہ منورہ اس کا نام ہے صوبہ حجاز، جس میں مکہ اور مدینہ دونوں ہیں، اور ادھر عراق ہے اور ادھر شام ہے۔ تو حضرت حسین مدینہ منورہ سے ادھر چلے جدھر عراق ہے، ادھر نہیں چلے جہاں حکومت کا مرکز ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب حکومت کے خلاف کوئی احتجاجی جلوس نکلے، حکومت کے خلاف کوئی مارکہ آرائی ہو، تو کدھر رخ کرتے ہیں؟ کدھر رخ کرتے ہیں؟ دارالحکومت کی طرف۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر جب کوئی تحریک اڑتی ہے یا جب کوئی قافلہ آتا ہے تو پھر رخ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ تو جب حکومت کے بارے میں کوئی بات کہنی ہو،
حکومت کو کوئی بات سنانی ہو تو رخ کدھر ہوتا ہے؟ جہاں حکومت کا مرکز ہے وہیں ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین اگر نکلے یزید کا مقابلہ کرنے تو پھر رخ ان کا کدھر ہونا چاہیے تھا؟ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا، کچھ تو آپ اس کا جواب دیں کہ اگر حسین یزید کے مقابلے میں نکلتے تو شام جاتے یا عراق؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ دستور زمانہ اور تاریخ یہی چلی آ رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جب کبھی حکومت کے بارے میں کوئی مارکا آرائی ہو اور یا احتجاج ہو تو رخ ہوتا ہے ادھر۔ تو حضرت حسین نے شام کی طرف رخ کیا، پھر تو کہیں کہ وہ یزید کے مقابلے میں نکلے، اور اگر انہوں نے رخ کیا عراق کا تو آپ سوچتے سوچتے تھک جائیں گے کہ پھر آئے چلے کس کے لیے تھے۔ یہ ایسا مشکل سوال ہے کہ جب تک پوری دقت نظر سے اس پر غور نہ کریں اور سوچتے سوچتے گہرائی میں نہ اتریں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت حسین اگر یزید کے مقابلہ کے لیے نکلے تھے تو کدھر جانا چاہیے تھا؟ شام میں۔ اور لڑنے کے لیے اگر نکلے تھے تو وہ اپنے ساتھ ایک فوج بنا کر لے جاتے، بچوں کو ساتھ تو نہ لے جاتے، لیکن وہ نہایت سادگی میں صرف اپنے گھر کے لوگوں کو ساتھ لے کر وہ چل پڑے اور چلے عراق کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ عراق میں ان کے والد حکومت کرتے رہے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ ان کے والد جب خلیفہ راشد تھے تو کہاں رہتے تھے؟ عراق میں۔ تو ان کی دوستی اور ان کے خیر خواہوں کی آبادیاں وہیں تھیں، انہوں نے ادھر رخ کیا۔ تو اب نکلے کس لیے تھے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے ایک پیچھے کی بات کی طرف توجہ دلانا تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو میں پہلے وہ مسئلہ بیان کر لوں، پھر اس کی روشنی میں اس کا جواب آپ کو مل سکے گا کہ چلے کاہے کے لیے تھے۔ یاد رکھیے یہ راشدین کا بھی پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ کسی کو بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا، بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا۔ ہاں اگر کوئی سر اٹھائے اور مقابلہ کرے اس کو تو دبایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مقابلے میں نہ اٹھے، مخالفت نہ کرے لیکن بیعت بھی نہ کرے تو اس کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ اسلام میں حکومت کے ذمہ یہ تو ہے کہ وہ امن قائم رکھے۔ یعنی اگر کوئی بغاوت کے لیے اٹھتا ہے، مقابلے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو تو طاقت کے ذریعے دبایا جائے، لیکن اگر کوئی تنہائی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور وہ بیعت نہیں کرتا اور کوئی مقابلے میں بھی اس کی تحریک نہیں، لڑنے کی کوئی صورت نہیں، تو اس کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ یہ بات ایک سمجھ لیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دوں، غالباً تیسری رات بیان کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کہاں وجود میں آئی؟ میں نے کہا تھا ثقیفہ بنی ساعدہ میں، جہاں انصار میٹنگ کر رہے تھے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا، جہاں انصار میٹنگ کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہمارے آقا دو جہان حضور وہ تو خدا کا انتخاب تھے اور مکہ میں آئے، ہم نے مکہ میں
سے آنے والے پیغمبر کا استقبال کیا، اپنے مدینہ میں ان کو جگہ دی کہ مکہ والے اگر آپ کو کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے تو مدینہ آ جائیں۔ لیکن مدینہ کے جو رہنے والے تھے اصل میں وہ کون تھے؟ انصار۔ تو انصار کا خیال تھا کہ جانشین رسول انصار میں سے چنا جائے، اور انصار کا بڑا سردار حضرت سعد ابن عبادہ تھے۔ انہوں نے اپنے ہاں یہ میٹنگ بلائی تھی، سارے انصار جمع تھے، اوس و خزرج کی تمام شاخیں وہاں موجود تھیں، اور سعد ابن عبادہ بابا جی وہ درمیان میں بیٹھے تھے۔ جب وہاں پہنچ گئے حضرت ابوبکر عمر، تو اب تو ان کی بات نہ چل سکی کوئی بھی تھے، چونکہ یہ بھی صحابی کوئی غیر معقول تو بات کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ سعد ابن عبادہ نے بطور انسان کے محسوس تو کیا ہوگا نا کہ یہ کہاں آ گئے، کہ نہیں کیا ہوگا؟ بھائی کچھ تو محسوس کیا ہوگا نا کہ یہ کہاں آ گئے، اور بنا بنائی بات بگڑ گئی۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ وہاں حدیث پیش کی تھی، اور صحابہ حدیث کے بارے میں سب کے سب عادل ہیں، الصحابہ کلھم عدول، وہ حدیث کا انکار نہیں کر سکتے اور اپنی طرف سے کوئی حدیث بنا نہیں سکتے تھے۔ ان کا تقویٰ اور ان کا مقام یہ تھا کہ اپنی طرف سے مجال ہے کہ کوئی حدیث یا کسی کو پر غلط بیانی کا الزام لگائیں کہ اس نے پیغمبر پر یہ بات گھڑی ہے، ایسی فضا کوئی نہ تھی۔ لیکن بطور انسان کے ان کو خیال تو آیا ہوگا نا کہ انصار اس مدینہ کے اصل لوگ ہیں، انصار مدینہ کے اصل لوگ ہیں، اور یہ سارے علاقے کے سردار ہیں۔ تو پیغمبر کو تو قبول اس لیے کیا کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، ان کے سامنے تو کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ لیکن اب تو اقتدار میں انصار کو موقع ملنا چاہیے، کہ ان کا خیال تھا۔ لیکن حضور کی حدیث سن کر صحابہ ادب میں جھکے رہے، لیکن محسوس تو کیا نا۔ اب میں اگلی بات جو کہتا سننا چاہتا ہوں کہ جب سب انصار نے بیعت کی اور مسجد میں سارے مہاجرین نے بیعت کی، تو عبادہ بن وہ جو سعد بن عبادہ جو تھے انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے بیعت نہیں کی اور کوئی مخالفت بھی نہیں کی۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں تو وہ پیچھے کھڑے ہیں، گھر میں رہتے ہیں تو کسی سرکاری آدمی نے جو خلافت کے عہدیداروں میں سے ہو یا ان کے کام میں سرکاری حیثیت رکھتا ہو، اس کو حضرت سعد بن عبادہ کے ساتھ کوئی الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کتنا عرصہ وہ رہے وہیں مدینہ منورہ میں، بیعت نہیں کی، لیکن کوئی محاذ آرائی بھی نہیں کی، کوئی خلاف جذبات کا بھی اظہار نہیں کیا، خاموشی سے اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کسی سرحدی علاقے میں جا کر مقیم ہو گئے۔ وہ جو سرداری کہ میں سردار ہوں وہ خیال تھا، وہ ان پر آخر تک رہا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ ایک ہے بیعت کرنا، ایک ہے مقابلہ کرنا۔ کتنے لائنیں ہوئیں؟ دو، کہ جب سربراہ کوئی بنے تو یا تو اس کی بیعت کر لو یا اسے ٹکراؤ۔ کتنی صورتیں ہوئیں؟ دو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں، دو نہیں تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بیعت کرنا، دوسرے یہ ہے کہ مقابلہ کرنا، تیسرا یہ کہ خاموش رہنا۔ بالکل۔
تو جو خاموش رہنے والے عناصر ہیں وہ کسی کے لیے مضر نہیں ہوتے. تو عبادہ بن صامت جو تھے انہوں نے وہ خاموشی اختیار کی، لیکن عملی طور پر یہی ثابت کیا کہ میں ساتھ ہوں. کیوں؟ جب وہ امام نماز ہیں یا جب وہ سرکاری طور پر کوئی خطبہ دیتے ہیں تو ساتھ میں عبادہ بھی حاضری دیتے ہیں. جب تک سرحدی علاقہ میں وہ نہیں گئے، جب تک اس وقت تک ہر کام میں شرکت کرتے رہے ہیں لیکن بیعت نہیں کی. تو معلوم ہوا کہ صورتیں 3 ہیں: مان لینا، نمبر 2 مقابلہ میں نکلنا، نمبر 3 خاموشی میں اپنا وقت گزارنا، نہ لڑنا اور نہ خوشی کا اظہار کرنا. تو کتنے پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے؟ 3. ایک بات. اب ایک روایت اور عرض کرتا ہوں، چونکہ امام بخاری نے اسے روایت کیا، اس واسطے میں بیان کر دیتا ہوں. اگرچہ اس روایت کے مقابلے میں ابو سعید خدری کی روایت اس کے خلاف ہے، لیکن بات سمجھانی مقصود ہے کہ جس وقت یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ متفق علیہ نہیں، یعنی ہے صحیح کتابوں میں لیکن اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے. روایت ہے ام المومنین کی جو بخاری شریف میں ہے، لیکن ان کے مقابلے میں روایت ہے ابو سعید خدری کی جو صحیح بخاری میں نہیں لیکن روایت صحیح ہے. حدیث کے طالب علم ہونے کی حیثیت میں ہم دونوں کو پلازیبل انٹرپریٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. میں ذرا ترتیب سے بات کرتا ہوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نہ کوئی کہے کہ میں اس بات جو بیان کر رہا ہوں اس کا اقرار کر رہا ہوں. تو اس روایت کی مقابلے میں نے ہمیشہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت جو ہے اس کو ترجیح دی ہے، لیکن صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے. آپ کہیں گے کہ عجیب بات آپ نے سنائی. وہ بات کیا ہے کہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع ہوا، سعد بن عبادہ نے میٹنگ بلائی تھی اور ان کا خیال تھا کہ انصار میں خلیفہ ہو. تو حضرت ابو بکر عمر وہاں پہنچ گئے، نبی پاک کی حدیث پیش کی، انہوں نے مان لی اور بیعت ہو گئی. لیکن سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی. کن میں سے؟ انصار میں سے. اور حضرت اس روایت کے مطابق جو میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت علی نے بھی بیعت نہیں کی. وہاں انصار کے اجتماع میں تو صرف 3 مہاجرین میں سے تھے نا، حضرت ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ بن جراح. اور مہاجرین میں سے کوئی تھا ہی نہیں، حضرت علی تھا ہی نہیں. تو جب یہاں بیعت ہو گئی تو حضرت علی تھے کہاں؟ مسجد میں. وہ مسجد میں تھے. تو حضرت علی کو یہ خیال آیا کہ گو وہ ان بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے تھے، حضرت ابو بکر کے مقابلے میں چھوٹے تھے، لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن اپنی شخصیت اور حضور کے رشتے اور تعارف کے اعتبار سے تو مجھے بھی بلانا چاہیے تھا ثقیفہ بنی ساعدہ میں. کہ جب بیعت کرنے لگے تو مجھے کیوں نہیں وہاں بلایا گیا؟ خیال تو آیا نا ان کو. تو انہوں نے بیعت نہیں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے مسجد میں جہاں مہاجرین جمع تھے تو سب نے بیعت کی، حضرت علی خاموش رہے.
نماز کا وقت آیا تو جب نماز صاحب نے پڑھی، امامت ابوبکر صدیق نے کی، تو حضرت علی بھی کھڑے ہیں ساتھ ہی، نماز اکٹھی پڑھی. کسی بات میں کوئی، اور اپنے طور پر یہ وہ کہتے رہے لوگوں کو کہ حضرت فاطمہ بیمار ہیں، میں اب کسی کام میں بھی حصہ نہیں لے سکوں گا، میں ان کی تیمارداری کروں گا. تو حضرت فاطمہ کے آخری دنوں میں ان کی تیمارداری کون کرتے رہے؟ کون کرتے رہے؟ حضرت علی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ تم بھی فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان کی تم بھی عیادت کرتے رہو، خدمت کرتے رہو. تو دو ہی، حضرت فاطمہ کی خدمت یا وہ کرتی رہی ابوبکر صدیق خلیفہ وقت جو ہے ان کی بیوی اسماء بنت امیس، اور یا کرتے رہے حضرت علی. تو حضرت فاطمہ کا اتنا قریبی رابطہ ہو گیا حضرت اسماء سے کہ آخری دنوں میں حضور کی جدائی کا غم جب فاطمہ کو تھا تو ان کی تسلی کے لیے باتیں ان سے اسماء ہی کرتی رہیں. تو مجھے ایک واقعہ یاد، ایک قصہ یاد آیا کہ حضرت فاطمہ نے ایک دفعہ کہا حضرت اسماء سے کہ اپنے کہ مجھے صرف ایک چیز کی فکر ہے کہ جب میری روح کب سے انسی سے پرواز کر جائے گی، بیماری میں میرا سفر آخرت آ جائے، تو جب میرا جنازہ جائے گا تو جنازہ جب چار پائیوں پر رکھا جاتا ہے نا، تو اوپر چادر بھی ڈالی ہو نا، لیکن کچھ والیوم جو ہے نا، والیوم آف دی باڈی جسے کہتے ہیں جسامت، تو جسامت ظاہر ہو ہی جاتی ہے نا. تو حضرت فاطمہ سیدہ النساء اہل الجنہ، پیغمبر کی بیٹی، ان کو یہ غم کھایا جا رہا تھا کہ جب میرا جنازہ جائے گا تو چادر کے نیچے میری باڈی کے لیے بھی پردہ داری نہیں. تو کہنے لگی حضرت اسماء کو کہ میں اس میں پریشان ہوں. تو حضرت اسماء نے کہا کہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہم نے حبشہ کے ملک میں دیکھا ہے کہ وہاں چار پائی کے اوپر ایک اس طرح کا یا ڈولی ہوتی ہے نا، ڈولی یا پردہ، یعنی لکڑی کا کوئی ایسا نظام کہ باڈی کے اوپر ایک پردہ سا آ جاتا ہے، اور وہ جسامت اس لکڑی کے جو جولی ہے اس کی ہوتی ہے، باڈی کی نہیں ہوتی. تو میں نے وہ دیکھا ہے. تو تم بے فکر رہو، اس کے لیے ہم ایسا انتظام کریں گے، آپ کو کام نہ کرنا چاہیے. حضرت سیدہ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوئے. تو حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں فاطمہ کے چہرے پر آخری مسکراہٹ میں نے اس وقت دیکھی. اس کے بعد قبر تک جانے میں پھر کوئی ایسا اور موقع پیش نہیں آیا. تو حضرت علی مرزا بھی ان کی خدمت میں رہتے، ان کا حق بھی تھا، تو انہوں نے بیعت نہیں کی. گو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیوی یا حضرت فاطمہ کے طرف مجدد تھے. لیکن ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ وہ چونکہ ان کی عیادت میں اور تیمارداری میں مصروف تھے، اس لیے انہوں نے اور کسی طرف توجہ نہیں کی. لیکن نمازیں وہیں مسجد میں ساتھیوں کے ساتھ، اور کسی نے کوئی مشورہ کیا تو مشورے میں بھی ساتھیوں کے ساتھ اپنی مشورہ دیتے ہیں، لیکن بیعت نہیں کی. جب حضرت فاطمہ زہرا فوت ہو گئیں تو پھر وہ خود حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور انہوں نے بیعت کی. اور پھر حضرت علی نے جو تقریر کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لے لیا ہے
اور ام المومن حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہ حضور ہمیں آپ کے کمالات اور جو آپ کا مقام ہے اسلام میں اس کا انکار ہرگز نہیں، میں نے جو اتنا وقت پیچھے رہا اور بیعت نہیں کی، لم ننفس علیک، آپ کی شان کے مقابلے میں کوئی بات ہمارا احساس نہیں جاگتا تھا، یعنی آپ کے مقابلے میں کوئی ہمارا احساس جاگے یا دل میں کوئی ایسی تڑپ پیدا ہو، نہ، قطعاً آپ کے مقام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی جذبہ رشک ہو یا جذبہ حسد ہو، نہ قطعاً نہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ ہم قرابت داران رسول میں سے تھے، اتنا خیال تو میں آیا ضرور کہ ہمیں سقیفہ میں بلایا نہیں گیا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ سقیفہ میں اگر آتے تو چننا انہوں نے بھی ابوبکر صدیق کو ہی تھا، جیسا کہ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا۔ فرماتے ہیں امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے کہ حضرت علی نے کہا ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو چنا جس کو اللہ کے پیغمبر نے ہمارے دین کے لیے چنا، یہ حضرت علی نے خود کہا۔ تو حضرت علی کو اختلاف کوئی نہیں تھا، لیکن یہ انہوں نے کہا خود ابوبکر صدیق کے ساتھ کہ خدا بیعت کی اور کہا کہ آپ کے مقام کے بارے میں سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کوئی انکار کر سکے، اور ہمارے اندر کوئی جذبہ مقابلے کا ابھرے نہیں، اتنا احساس ہمارا ضرور جاگتا تھا کہ ہمیں سقیفہ بنی ساعدہ میں بلایا نہیں گیا۔ نہ بلانے کی اور بھی کیوں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی تو نہیں پتہ میٹنگ ہو رہی ہے، ان کو بھی جا کر نعمان بن بشیر نے اطلاع دی تھی، ایک صحابی نے جو انصار میں سے نہیں تھے، تو ان کے کہنے پر وہ یک آئے۔ اس کو کہتے ہیں اچانک ایک ایمرجنسی پیدا ہو گئی اور یہ آ گئے۔ اگر ایمرجنسی پیدا نہ ہوتی تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جب مسجد نبوی سے نکلے تو علی کو ساتھ لے کر نکلتے، لیکن وہ ایمرجنسی میں آئے، اور ایمرجنسی کے احکام اور ہوتے ہیں۔ تو توجہ اس طرف کیجئے کہ حضرت علی نے جو 6 ماہ بیعت نہیں کی نا، یہ روایت ہے، اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے سب کے ساتھ بیعت کی، اور یہ جو ہے کہ 6 مہینے تک، چونکہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہی نہیں، نمازیں پیچھے پڑھتے رہے لیکن اٹھے بیٹھے گا، اور اس کا سبب تھا حضرت فاطمہ کی بیماری۔ لیکن جب وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد حضرت علی انہوں کے پاس آئے، اور جو بیعت کی وہ بیعت دوسری تھی، تو جو اسی وقت کی بیعت ہے اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری، اور یہ جو دوسری بیعت ہے اس کی راویہ ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ ہم دونوں روایتوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک جگہ غالباً یاد ہی نہیں کہ مناظرہ تھا یا کوئی تقریر تھی، تو مخالفین میں سے کسی نے کہا کہ جی حضرت علی نے 6 ماہ بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ میرے پاس تشریح کا وقت نہیں تھا، یعنی آپ اب بیٹھے ہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ آرام سے بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہیں گے ٹائم زیادہ ہو گیا۔ لیکن جب کسی مخالفانہ اجتماع میں ہوں تو یکدم کوئی بات کرے تو جواب دینا پڑتا ہے نا، تو یکدم انہوں نے کہا کہ جی حضرت علی نے تو 6 مہینے بیعت نہیں کی۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اہل سنت کے عقیدے پر ضرب لگائی جائے کہ تمہارے بڑے امام اول اس کی انہوں نے بیعت نہیں کی 6 مہینے، مطلب تھا کوئی کمزوری کی طرف اشارہ کریں گے کہ ان کی سائڈ اس ایشو میں کمزور ہے۔ تو اس وقت تشریح کرنے کا وقت نہیں تھا، آپ کو جو میں نے تشریح کی وہ تو سمجھ آ گئی نا، لیکن اسی وقت میں نے کہا کہ حضرت علی نے 6 ماہ کے بعد بیعت جو کی، معلوم ہے کیوں کی؟ اس لیے
کہ یہ بیعت جبری نہیں میں نے اختیار میں کی ہے، اگر جبری ہوتی تو پہلے دن ہی ہو جاتی۔ اگر ابوبکر صدیق خلافت کی وجہ سے کہ وہ تمہارے پاس ہے، طاقت تمہارے ساتھ ہے، سارے صحابہ ہمارے ساتھ ہیں، تو جبرن اگر علی کی بیعت ہوتی پہلے دن ہوتی ہے 6 ماہ کے بعد؟ کیوں بھائی کچھ تو کہو، تو پہلے دن ہی ہوتی نا۔ تو جب انہوں نے 6 ماہ بعد کی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کوئی شخص آئندہ تاریخ میں اس موڑ سے نہ مڑے کہ جبری بیعت ہوئی تھی اور صحابہ نے اقتدار پر جبری قبضہ کیا تھا، اگر جبری قبضہ ہوتا تو علی کی بیعت پہلے دن ہوتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے یہ جواب دیا، اور اس سے پورے مجمع میں ایک سکون پیدا ہو گیا۔ ہاں جی، کہ جو اب تک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ابو بکر صدیق اور عمر جو تھے وہ اقتدار پر زور سے آ گئے، تو اگر زور سے آئے ہوتے تو آپ خود کہیے کہ علی کی بیعت کب ہوتی؟ پہلے دن۔ تو جب نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ اسلام میں، اس سوسائٹی میں، مسلمانوں میں ایک تصور یہ تھا کہ بیعت کوئی کرے 1 بات، یا کوئی مقابلے میں آئے 2 بات، یا کوئی خاموشی اختیار کرے 3 بات، تو تینوں طرح کے ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں۔ اب سنو، خبر آ گئی شام سے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ بھی خبر آ گئی کہ اب جانشین یزید بنا ہے، اور جو صوبہ حجاز کا گورنر تھا اس نے سرکاری حیثیت میں بڑے صحابہ جو تھے ان کے اولادوں اور بیٹوں کو جمع کیا کہ اب جو نیا حکمران ہے اس کے لیے تم میرے سامنے بیعت کرو تاکہ حکومت کو میں اطلاع دے سکوں کہ سب نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اب حضرت حسین نے کیا کہا تھا میں نے پرسوں بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمیں ذرا سوچنے کا موقع دیں، ہم ابھی فیصلہ نہیں کرتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کہا تھا ہم ابھی فیصلہ نہیں کرتے، ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ تو جو گورنر تھا حجاز کا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سوچ لیں، کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ نیک تھے، ان کے دلوں میں کوئی تلخیاں نہیں تھی، ان کا ٹھیک ہے سوچو۔ اور اب حضرت حسین جو چلے ہیں ادھر، اس کا جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے موقع پر حضرت یہ حکومت کے خلاف نہیں نکلے، حکومت خلاف نکلتے تو شام کی طرف جاتے، ادھر نہیں۔ اور وہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے خوش بھی نہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ مجھے ایسا ماحول مل جائے جہاں میں اکیلا رہ سکوں، بغیر بیعت کے رہ سکوں، نمازوں میں شرکت کروں سب کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ رہوں سب کے ساتھ۔ لیکن جو سعد بن عبادہ کی پوزیشن تھی نا، اس پوزیشن میں یہ اپنا وقت گزارنا چاہتے تھے۔ تو چونکہ دوستی اور ان کے حامیوں کی اور ہمدردوں کی زیادہ آبادی کدھر تھی؟ عراق میں۔ تو عراق والوں کے پاس یہ جا رہے تھے ایسے انداز میں رہنے کے لیے کہ میں آرام سے خوشی سے رہ سکوں، مجھے کوئی مجبور نہ کر سکے۔ لیکن مدینہ منورہ میں ان کے اپنے دوستانہ حلقہ کے لوگ جو تھے وہ بہت کم تھے، کیونکہ یہ مدت باہر رہے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو مدینہ سے عراق نقل مکانی کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی زندگی کو اختیار کرنا چاہتے تھے کہ میں اپنے طور پر خاموشی اختیار کروں، امت کے سارے کاموں میں شریک رہوں، لیکن سیاست میں میں کنارہ کش۔ اگر میں مدینہ منورہ میں رہا تو مجھے سیاست میں شامل ہونے کے لیے کہا جائے گا کہ جو سیاست ہو یزید کی میں بھی اس میں شرکت کروں۔ وہ شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور تو جو پہلو 3 ہے کہ جب کوئی حکمران نیا آئے تو 3 ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اس کو مانا جائے یا کوئی مقابلے میں نکلے۔
یا کوئی خاموشی اختیار کرے۔ اب لوگ جب اس مسئلہ کربلا پر غور کرتے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ جی ان کو یزید کی بیعت کرنی چاہیے تھی یا نہیں، تو جو کہتے ہیں نہیں تو پھر مقابلہ ہے، مقابلہ ہوا، حالانکہ مقابلہ نہیں کوئی مقابلہ۔ اور جاہلیت کا دور تھا جب لوگ سمجھدار نہیں، عام ان پڑھ تھے، تو دیہات میں کربلا اب محرم کے دن آئے تو ایک رسالہ مجھے یاد ہے، میں نے غالباً کل یا پرسوں ذکر کیا تھا، ہم نے بھی وہ تھے اس زمانے میں ایک پمفلٹ تھا، چھوٹا سا پمفلٹ کا 4-5 وہ 2 پیسے کا وہ آتا تھا، اس کا نام تھا جنگ نامہ کربلا، اور باقاعدہ ایک جنگ کا طریقہ کہ جس طرح لوگ جنگ کے لیے اکٹھے ہیں۔ بھائی عورتوں بچوں کے ساتھ کوئی جنگ کے لیے آیا ہے؟ لیکن مرثیے پڑھے جاتے تھے، اور جنگ نامہ کربلا میں وہ اشتہا کے جنگ میں تھے، لڑکوں کے ولولے کہ نوجوان کہ اب ہم لڑیں، وہ اشتہا کے جنگ میں تھے، لڑکوں کے ولولے بےتاب تھے کہ دیکھیے تلوار کب چلے۔ وہ فاطمہ کی گود کے پلے فاطمہ لہد کا چراغ تھا جس پر علی نے کی تھی ریاضت و باغ تھا، تو اتنا لڑ رہے تھے تو جنگ نامہ کربلا جنگ۔ دیہات کے لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے یا تاریخ نہیں جانتے تھے، ان سب کے کہ جنگ نامہ کربلا جنگ نامہ۔ اور عورتیں بھی جنگوں کے حالات جو سنتی تھی تو بڑا شوق سے سنا کہ ذرا جنگ ہے، اور پھر حالات بھی سننا اور پھر رونا بھی، اور عورتوں کو رونا بہت آتا ہے۔ اس میں ہم یہ تو نہیں کہ زیادہ روتی ہیں، لیکن رونے میں تجربہ کار بہت ہیں۔ تو اب یہ مار کے ہم نے دیکھے ہیں انڈیا میں، ہندوستان میں، اور مرثیہ جب پڑھ دے تو مرثیے تو تھے لکھنؤ کے، مرثیے تھے لکھنؤ کے، اور پڑھے جاتے تھے پنجاب کے دیہات میں۔ اب جو وہ اشتہا کے جنگ میں تھے، وہ اشتہا کے جنگ میں تھے، لڑکوں کے ولولے، جنگ کا شوق ہے، اشتہا کا معنی ہے شوق، وہ اشتہا کے جنگ میں تھے، لڑکوں کے ولولے۔ بھئی جنگ لڑی تو جاتی ہے لیکن مجبوری میں، کوئی شوق سے لڑتا ہے؟ کیوں جی کوئی شوق سے نہیں لڑتا؟ تو لیکن یہ شعری تھا، وہ اشتہا کے جنگ میں تھے، لڑکوں کے ولولے بےتاب تھے کہ دیکھیے تلوار کب چلے۔ تو یہ ساری باتیں انہی لوگوں کی ترتیب دی ہوئی ہیں کہ جن کا جذبہ ہی تھا کہ امت کو لڑانا ہے، اور امت کو لڑانے کے لیے پیچھے یہودیوں کی سازش تھی۔ مسلمان باتوں میں آ گئے کہ یہ جنگ نامہ کربلا وہ اشتہا کے جنگ تھا۔ ایک چراغ حق کی لہد کا چراغ تھا جس پر علی نے کی تھی ریاضت و باغ تھا، کہ حضرت علی بطور مالی کے باغ کی پرورش کرتے رہے، اور وہ باغ کربلا میں آیا حسین کی شکل میں جس پر علی نے کی تھی ریاضت و باغ تھا۔ اللہ کے بندو، تاریخ کا جو واقعہ کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں، تو صرف ایک بات کہتا ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کربلا میں حضرت حسین مقابلے میں نکلے ہیں نا، تو ایک حسین نے 50 کم 2000 آدمی مارے۔ یہ جلاء العیون میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً جلاء العیون میں باقر مجلسی لکھتا ہے کہ حسین نے 1950 آدمی جو مارے ہیں، اور پھر وہ شہید ہوئے۔ تو میں نے پوچھا، مجھے کسی نے بتایا نا، تو میں نے پوچھا کہ جو اتنے مارے تو جو مر تو گئے لیکن وہ دفن کہاں ہوئے؟ 1000 یا 2000 انسانوں کو دفن کرنا ہو تو جگہ تو کافی لگ جاتی ہے نا۔ تو کیا وجہ کہ کربلا کے واقعات و تاریخ میں آتے ہیں، لیکن ان کی قبر، وہ دفن کہاں گئے؟ قبروں کا تو نہیں ہوتا کہ جی وہ تو ایسے برے تھے کہ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا تھا، اتنے برے تھے۔ بھائی اللہ کے بندے، اگر وہ واقعی تھے کوئی تو حکومت کی طرف سے لڑ رہے تھے نا، کس کی فوج تھے؟ تو فوج جب آئے گی حکومت کی طرف سے تو کچھ بھی نہ ہو، کم از کم حکومت کے لوگ تو کہیں گے نا کہ جنازہ پڑھیں، اور ابن زیاد ہی پڑھتا، شمر ہی پڑھتا، نہیں، ان کا جنازہ حرام تھا، جنازہ ہی حرام تھا،
اللہ کے بندو عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ انسانی سوسائٹی میں ایسا واقعہ کوئی ہو جائے تو اتنے جو آدمی مرے تو اگر وہ زمین پر ہی رہے تو کیا ان کی لاشوں کو نوچنے کے لیے گدھ اترے آسمان سے؟ جب جانور بھی مر جائیں ان کو جنگلوں میں چھوڑ آتے ہیں تو گدھ اترتے ہیں یا نہیں؟ ان کو تو وہ لاشیں گئی کدھر؟ ہاں پتہ تو نہیں لگتا کدھر گئی. تو اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ یہ جھوٹے قصے لڑائی کے؟ کوئی ایسا بات کہیں نہیں ہوا. ہاں تو حسین کو لڑتے ہوئے نہیں ظلمن شہید کیا گیا، وہ مظلوم ہے، لیکن انہوں نے جنگ بنانے کے لیے کہا کہ نہیں وہاں 1950 تو لڑائی تو وہاں ہو رہی تھی اور گن یہ رہے تھے کہ باقر مزید گن رہا ہوتا ہے. لڑائی وہاں ہو رہی تھی اور یہ گن رہے تھے. تو ایسی بات تو چنانچہ ان کی مجلسوں جب جائیں نا تو قرآن اور حدیث کی بات نہیں کرتے. ہم بھی بچپن میں ان کی مجلسوں میں گئے ہیں، سنا ہے. تو انہوں نے اپنی جب باتیں کرنی ہو تو شروع یہاں سے کرتے ہیں راوی کہتا ہے. جب اہل سنت والجماعت کی مدد ہو تو وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے، پیغمبر کی زبان، رسالت کا اعلان، اماموں کا فرمان. لیکن ان کے یہاں راوی کہتا ہے. یعنی تقریباً ایک صبح میں کئی جگہ فلاں جگہ راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے. تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ راوی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا راوی جس طرح جناب ہوتا ہے. کہتے راوی کہتا ہے. تو میں کسی زمانے میں تقریر میں ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ برادران کرام، برادران اسلام، راوی کے کنارے جھونپڑیاں نہ ڈالو. راوی جب طغیانی پر آتا ہے بڑوں بڑوں کو ڈبو دیتا ہوں. اللہ راوی کی طغیانی سے بچائے. ان دنوں راوی میں طغیانی بھی آتی تھی. اب تو ملک تقسیم ہونے کے باعث دریاؤں کے جو سوتے تھے، منابع تھے، جہاں سے دریا نکلے وہ انڈیا میں ہیں. اب راوی خشک ہے. اب تو جب راوی کے کنارے سے گزرتا ہے تو کہتا ہے اے لب راوی بتا ان رفتگاں کا ماجرا. وہ پہلے دور میں جو بہاریں تھیں کوئی قصہ تو تھا، اے لب راوی بتا ان رفتگاں کا ماجرا، کل تجھ پہ جن کا راج تھا انجام ان کا کیا ہوا. آج راوی میں پانی خشک اور وہاں سے جب بسیں گزرتی ہیں، سڑکیں گزرتی ہیں تو اس وقت اس بات کا مزہ نہیں. لیکن اس وقت جس وقت میں بات کر رہا ہوں اس وقت میں نے کہا راوی کے کنارے جھونپڑی نہ بناؤ، پتہ نہیں کس وقت طغیانی پر آ جائے. اہل سنت الجماعت عقیدے کی بنا ہے قرآن اور سنت، صحابہ اور ائمہ ملت. اور ان کی بنا کیا ہے کہ راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے. اب کسی راوی نے اگر یہ کہا کہ جی حسین ایک نے کتنے مارے، تو ہم نے نہیں کہا کہ نہیں مارے، ہم نے کہا اگر مارے تو ان کی پھر لاشیں کدھر گئیں؟ ہاں جی یہ بات تو سوچنے کی ہے. تو میرے سامنے جواب دیا کہ ایسے لوگ تھے کہ ان کا تو جنازہ پڑھنا کوئی جائز ہی نہیں سمجھتا تھا، اس لیے کسی نے نہ جنازہ پڑھا نہ دفن ہوئے. پر اگر نہیں دفن ہوئے تو کم میں اتنا ہی آتا کہ چیلیں اتری تھیں، چیلوں نے جھنڈے گاڑے تھے، پربت پہ چھاونی چھائی تھی. کیا ہے؟ تو بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں تھے تو ان کا لڑنے کا قصد نہیں تھا. اگر لڑنے کا قصد ہوتا وہ یزید کے مقابلے میں نکلتے تو شام جاتے، عراق نہ جاتے. جب وہ عراق گئے تو کن کے پاس گئے؟ اپنے پرانے دوستوں کے پاس، تاکہ میرے ہمدرد میرے ساتھ ہوں گے تو جبراً کوئی مجھ سے بیعت نہیں کرے گا، اور خاموشی میں اختیار کروں گا تو میرا مقابلہ بھی کسی سے نہیں. تو خاموشی سے جانے والا تو بیوی کو، بہن کو، بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے کہ میں کسی دور کے علاقے میں اپنی زندگی دن گزار لوں گا. یہ کیسے پرزیوم کر لیا خود ہی کہ جی لڑنے کے لیے نکلے تھے.
لڑنے کے لیے طریقہ ہے کہ انہوں نے کسی کو آواز دی، بلکہ ہمیں جب لوگ کہتے ہیں جی حسین کے ساتھ کوئی نکلا ہی کوئی نہیں، تو میں کہ نکلتے تب جب یہ آواز دیتے گا میں جا رہا ہوں، جب یہ نکلے ہی نہیں تو آواز کیا؟ صورت میں نے بتایا کہ ایسے موقع پر امکانی صورت عمل کیا ہے؟ 3 ہے، یا تو بیعت ہو جائے، یا مقابلے کا اعلان ہو جائے، یا خاموشی کا۔ تو حسین کے بارے میں نیک گمان کیا ہے؟ یہ تو پکی بات ہے نا کہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ یزید کی زندگی ایسے طرز کی تھی کہ جو پسندیدہ نہیں تھی، تو حسین اس کے ساتھ وفا کا عہد کریں یا بیعت کریں، وہ ان کے مقام کے خلاف تھا۔ یہ بھی تو تیسری صورت ایک ہی کہ وہ عراق میں ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے کہ جس میں نہ کوئی تصادم ہو اور نہ کوئی آزمائش ہو۔ تو حضرت یہ آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ یہ اہل عراق نے بڑے خط لکھے تھے، تو خط کیا لکھے تھے؟ خط یہی لکھے تھے کہ ہم آپ کے پرانے دوست ہیں، آپ کے والد کے پرانے خادم ہیں، آپ یہاں آ جائیں، ہم سر آنکھوں پر اٹھائیں گے۔ تو انہوں نے ان کو اچھی سوسائٹی میں آنے کے لیے کہا اور اسی کی پیشکش کی کہ آپ یہاں آئیں۔ اور حضرت حسین جب چلے ان کے خطوط کی وجہ سے، تو وہ اسی ارادے سے چلے کہ وہاں جا کر میں اپنی آرام کی زندگی بسر کر دوں، مجھے کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ اب جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے معلوم ہوا کو خبر آئی کہ عراق کے لوگ وفائیں بڑی جلدی بنتے ہیں، ان کی وفا بڑی جلدی بنتی۔ حضرت علی کی تقریریں ہیں ان لوگوں کے خلاف۔ جب حضرت علی وہاں تھے تو حضرت علی نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے اہل عراق، مجھے موضوع سے ہمارا ایک واقعہ یاد آیا چھوٹا سا، کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہاں رہتے تھے؟ عراق میں، کوفہ میں، جہاں علی مرتضیٰ پہنچے نا، اسی جگہ کے رہنے والے تھے حضرت امام ابو حنیفہ اپنی جگہ۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حج پر نکلے آئے نا ایک دفعہ، تو مدینہ منورہ میں امام مالک بہت بڑے امام تھے علم کے، حدیث کے، اور ان کی بڑی شہرت تھی، اور امام ابو حنیفہ کی اپنی بھی تھی۔ تو انہوں نے امام مالک کو دیکھا ہوا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو جی حضرت امام مالک کی زیارت کریں۔ امام مالک ان سے ذرا چھوٹے تھے، یہ بڑے تھے عمر میں، تو انہوں نے کہا چلو امام مالک کے پاس چلیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ پہنچے اور سلام کیا، تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کہاں سے تھے، یہ نہیں اور نام نہیں بتایا نا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا من العراق۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا دل لگی کے پیرائے میں کہا عراق من اہل النفاق، کہ عراق کے تو لوگ ہیں جنہوں نے نفاق کیا۔ اشارہ کیا تھا؟ حسین کے بارے میں، حسینی قافلہ صحرا کی جن راہوں سے گزرا تھا، حسینی قافلہ صحرا کی جن راہوں سے گزرا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ان عراقیوں، یہ کوفہ والوں کا عمل یاد آیا، تو کہا آپ عراق سے ہیں؟ آپ امام صاحب نے خود ہی کہا تھا میں عراق سے ہوں، کہ من عراق اہل النفاق۔ تو وہ منافق تو اب امام صاحب چپ ہیں، کیونکہ اگر یہ سامنے آ جاتے تو تعارف کرانا پڑتا ہے نا کون ہے۔ انہوں نے نام تو سنا ہوا تھا امام مالک نے بھی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی ہیں۔
تو امام صاحب ان بات کے بعد چلے گئے ادھر ادھر، اور آدھ گھنٹے کے بعد پھر آئے، کہنے لگے حضرت میں آپ سے کوئی علم کی سند لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ وہ بڑے تھے، بڑی عمر، اور یہ ان سے چھوٹے، کہ میں آپ مطلب تھا کہ آپ کو مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن چونکہ مدینہ میں بیٹھے ہیں تو میں آپ سے سند لینا چاہتا ہوں۔ اور سند کے لیے انہوں نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت مجھے پڑھا دیں کوئی، یا میں پڑھتا ہوں سن لیں۔ میں پڑھتا ہوں سن لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ پڑھیں قرآن کی آیت، تو وہ سبق ہو گیا، کوئی اجازت ہو گئی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھی، تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آیت، لیکن امام صاحب نے غلط پڑھی۔ یہاں جو حافظ ہیں وہ کہیں گے میں بھی غلط پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے وہی قصہ جو بیان کر رہا ہوں۔ تو امام صاحب نے سند لینے کے لیے جو آیت پڑھی امام مالک کے پاس، تو میں پڑھ دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے ارد گرد منافق پھیلے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، تمہارے ارد گرد منافقون، منافق پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ منافق بھی مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے نا، جس وقت کی وہ آیت اتری اس کی بات ہے نا۔ تو امام صاحب نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، تو آیت اس طرح نہیں ہے۔ آیت اس طرح وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ تو امام صاحب نے جب یہ آیت پڑھی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آگے بھی نہیں کہا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کہا وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ۔ تو امام مالک بڑے ذہین تھے، انہوں نے کہا وہ میں نے جو کہا تھا نا کہ کہاں سے آئے، انہوں نے کہا تھا من اہل العراق، تو میں نے کہا تھا من اہل النفاق، تو عراقیوں پر جو کہا تھا نفاق، تو آیت انہوں نے وہ پڑھ دی جس میں ہے من اہل المدینہ۔ اب امام صاحب ڈٹ کر تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ مدینہ کے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ مدینہ کی عزت کرنی ہے، لیکن قرآن کی، تو امام مالک پر ایک حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا بہت توجہ کر کے کہ آپ ہیں کون، آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ اور میرے شاگرد ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جیسا سنا تھا اسے بڑھ کر پایا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ آیت پڑھ کر اس وقت جواب نہیں دیا، کہ اس وقت جواب دیتے نا تو قرآن کی جو آیت ہے اس میں جو مدینہ کا لفظ ہے نا، اس کی بے ادبی کا ڈر تھا نا، کہ انہوں نے عراق کو بچانے کے لیے یہ آیت پڑھی ہے، اور جب کہا مجھے علم کی سند دے دیں، تو معلوم ہوا کہ ان میں کوئی تکبر نہیں، عظم غرور نہیں کوئی، اور بڑے آرام سے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ تو پھر امام مالک بھی مجبور، انہوں نے کوئی ان کے جواب دینے کی کوشش نہیں کی، حیران ہو گئے کہ جیسا سن رکھا تھا اس شخص کے بارے میں ویسے ہی پایا۔ اور امام صاحب کے تعلیمات میں انسان حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ تو کبھی اس عنوان پر تقریر ہو تو پھر ہم سناؤں کہ امام کس طرح ان کی اپروچ تھی سوچنے کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو کیا یہ رہا تھا
کہ عراق والے جو تھے نا، عراق، ان کے بارے میں حضرت علی نے اپنے وقت میں بھی کہا تھا، عراق والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کے ایک علامہ رضی ہوئے ہیں، رضی، 4 صدی کے آخر میں یا 5ویں صدی کے شروع میں، انہوں نے ان کی ایک تقریر نقل کی ہے کہ اے عراق کے لوگوں، ایو شاہدۃ ابدانہم، تمہارے بدن تو میرے سامنے حاضر ہیں، تم چلتی ہوئی لاشیں ہو۔ ایو شاہدۃ ابدانہم الغائبۃ عقولہم، تمہاری عقلیں غائب ہیں، میں حیران ہوں کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی وفا کا پیمان نہیں کرتے۔ تو یہ عہد توڑنے میں، وفا بدلنے میں یہ اول نمبر ہیں، اول نمبر۔ تو جب امام حضرت حسین کو انہوں نے خط لکھے تھے، ہم آپ کے خادم ہیں، یہاں آئیں، بالکل آرام سے رہیں، آپ کو کوئی غذا نہیں پہنچے گی، آپ کو کوئی شخص پکڑ دکڑ نہیں کر سکے گا۔ مدینہ میں ان کا وہ ماحول نہیں تھا، تو آپ یہاں آ جائیں۔ تو حضرت حسین ان کے پاس جا رہے تھے ایک امن اور چین کی خاموش زندگی اختیار کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب ابن زیاد نے ان کو کہا کہ آپ بیعت کریں، تو انہوں نے جو شرطیں پیش کی تھی نا حضرت حسین نے، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ مجھے یا تو واپس جانے دو مدینہ ہی، یا مجھے کسی سرحدی علاقے میں خاموش زندگی گزارنے کا موقع دو۔ تو اس میں تو حضرت حسین نے کہہ دیا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا یہ لائنیں اور یہ سطور نہیں بتا رہے کہ لڑنے کے لیے نہیں آیا؟ اس سے پتہ چلا کہ حضرت حسین کا ارادہ جو تھا، ارادہ وہ اقتدار نہیں تھا، نہ اقتدار کے بھوکے تھے، نہ اقتدار کے بھوکے تھے۔ اب حضرت حسن نے جب امیر معاویہ کی حکومت قبول کی تو ان کو پتہ تھا، امیر معاویہ کو بھی، کہ حسن اکیلا نہیں، اس کے پیچھے پورا صوبہ ہے عراق کا، عراق جہاں حضرت حسن کی حکومت ہے۔ تو حضرت حسین بھی اگر یزید خود آ جاتا ان کے قدموں پر تو انہوں نے اقتدار اسے مانگنا نہیں تھا، یہی کہنا تھا کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ تاکہ مسلمانوں کی خدمت ہو سکے۔ تو جب یہ کہتے تو یزید نے انکار کرنا تھا؟ نہیں۔ ابن زیاد وغیرہ چاہتے تھے کہ یہ ماحول پیدا نہ ہو، اس نے عراق کے لوگوں پر جنہوں نے خط لکھے تھے ایک ایک پکڑ سختی کی، ان کی وفائیں بدل گئیں۔ تو حضرت حسین جب رستے میں آئے ہیں، جب وہ پہنچے ہیں عراق میں، ابھی کربلا میں قدم رنجانی فرمایا، آپ نے آواز دی، اے کوفہ کے رہنے والوں، نام لے کے فلاں، یہ تمہارا خط، یہ خط ان کے پاس، لیکن آگے ہاں کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت حسین کو معلوم ہو گیا کہ ان کی وفائیں جفاؤں میں بدل گئی ہیں۔ اب وہ میں نے ایک 3-4 دن میں تقریر میں کہا تھا کہ حضرت نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا آگے، مسلم بن عقیل ان کا کزن تھا، اس کو پہلے بھیج دیا کہ تم جا کر پتہ کرو کہ عراقیوں نے جو مجھے بلایا ہے تو یہ اپنی آغوش محبت میں اور دامن وفا میں لینے کو تیار بھی ہیں یا نہیں۔ یہ مسلم بن عقیل یہ مسلم کس کے بیٹے تھے؟ عقیل کے، اور عقیل کون تھا؟ حضرت علی کا بھائی۔ یہاں ایک بات ضمنی یاد رکھیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو طالب۔ تو ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک ان کا بیٹا تھا جعفر کا ایک بیٹا، اس کا نام تھا عبداللہ، وہ مدینہ منورہ میں اس وقت تھا جب حسینی قافلہ چل رہا تھا۔ تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو مشورہ دیا کہ آپ
عراقیوں کی بات پر نہ جائیں، وہاں نہ جائیں، تو اس میں عبداللہ بن جعفر بھی تھا. خیر، وہ جو ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جعفر. اور ایک بیٹے کا نام علی، حضرت علی. تو یہ دونوں مسلمان ہو گئے، جعفر بھی مسلمان، علی بھی مسلمان. اور دو بیٹے اور تھے، ایک کا نام تھا عقیل، اور ایک کا نام تھا طالب. طالب جس کا نام تھا اس کی وجہ سے یہ کہلاتے تھے ابو طالب. ابو طالب کا معنی کیا؟ ابو طالب کا معنی ہے طالب کا باپ. تو بیٹوں میں تو کوئی طالب تھا نا، تو ایک ہے طالب، ایک ہے عقیل. یہ دو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن عقیل کا بیٹا مسلم آگے، وہ مسلمان ہوئے سارے. اب طالب کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے، لیکن یہ طالب اور عقیل یہ مسلمان نہیں ہوئے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابو طالب اسلام لائے تھے یا نہیں، ابو طالب اسلام لائے تھے یا نہیں. تو میں ایسے سوال کا جواب ذرا کم دیتا ہوں، کچھ مسرت ہے. تو میں نے کہا بھائی میں اس طرح جواب دیتا ہوں کہ ابو طالب جب فوت ہوئے نا، تو ان کی جو جائیداد تھی یا ان کا جو مکان تھا، اس کے وارث کون ہوئے؟ حدیث کی کتابوں میں یہ ذکر آتا ہے، تاریخ نے بھی شہادت کو محفوظ کر دیا کہ ابو طالب کی پوری جائیداد کے وارث ہوئے تھے عقیل اور طالب. عقیل اور طالب وارث ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے بیٹے دو جعفر اور علی مسلمان ہو گئے تھے، اور قانون یہ کہ کافر کی وراثت مسلمان نہیں پاتے. جو قانون شرع کے مطابق دائرہ اسلام میں نہیں، اس کو مسلمان کی وراثت نہیں مل سکتی. تو لا یرث الکافر المسلم، کافر کے مسلمان وارث نہیں اور مسلمان کافر وارث نہیں. اگر کسی کے بیٹے ہوں 5 اور ایک قادیانی ہو جائے تو اس کی پوری وراثت 4 کو ملے گی، 5 کو نہیں ملے گی، کیونکہ غیر مسلم اس کا وارث نہیں ہو سکتا. جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو میں نے پوچھا، آپ سے کیا پوچھا تھا کہ ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4. تو وراثت کن کو ملی؟ 2 کو نہیں ملی. مجھے ایک ضمنی واقعہ آیا، میں ضمنی بات آ جاتی ہے، میں تو چاہتا تھا کہ آج ہی کربلا میں ہم پہنچ جائیں اور بتائیں کہ کیا ہوا. لیکن واقعہ یاد یوں آیا پچھلا تاریخ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو دن کے وقت تو مکہ فتح ہوا نا، دن کے وقت تو وقت تو گزر جاتا ہے، وقت کسی کا انتظار کرتا ہے. اب جب شام ہونے لگی تو حضور جائیں کہاں؟ لشکر اسلام تو آیا، مکہ میں آیا، اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے، حرم شریف میں حاضر ہوئے، کعبہ میں حاضر ہوئے. تو فوج ظفر موج جب آئی تو پوری سطوت اسلام اور شوکت اسلام کا نشان تھا. لیکن جب شام ہوئی تو کسی شخص نے آ کر حضور کو کہا کہ حضور اب تو شام ہو رہی، تو اپنے گھر میں، پرانا گھر جو حضور کا گھر تھا نا، اپنے گھر میں، یا جہاں وہ ابو طالب کے پاس رہتے تھے، کہ اپنے گھر میں آئیں. تو بے ساختہ حضور کی زبان سے نکلا کہ عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے، عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے. مطلب یہ تھا کہ ابو طالب کی وراثت تو لے گئے نا عقیل اور طالب ہی، علی کو تو نہیں ملی جو مسلمان ہوئے تھے.
تو حضور کی پارٹی تو علی تھے نا پھر. تو کہا کہ عقیل مالی چھوڑا ہی کیا ہے. اس سے اس حدیث کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ وراثتیں ان کو ملی, ان کو نہیں. تو حضور کی زبان سے بساختہ نکلے گا عقیل نے چھوڑا ہی کیا, اس لیے آپ وہاں نہیں گئے. تو میں آپ حضرات کو اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ عراق والوں نے جو ان سے بے وفائی کی, تو وہ پہلے جو اس کو بھیجا وہ مسلم بن عقیل تھا, عقیل کا بیٹا مسلم تھا. اس نے آ کر رستے میں حضرت حسین کو خبر دی کہ جی وہاں تو دوست کوئی نہیں, وہ سے دو ہیں, یزید کے کارندے وہاں پہنچ چکے ہیں اور ان سب کی جو وفا ہے وہ جفا میں بدل چکی ہے. تو حضرت حسین جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے. بعض مورخین نے یہاں نقل کیا, بڑا ایک نازک واقعہ, کہ حضرت حسین نے خیال کیا کہ میں پھر واپس چلا جاؤں. تو اب جب ان کے خیال آیا نا, تو پھر یہاں ایک اصول سامنے آتا ہے کہ حضرت حسین جب مدینہ سے نکلے تو وہ ایک عزت کے ساتھ نکلے تھے نا, کہ میں بیعت نہیں کرتا, گو لڑتا بھی نہیں, مقابل میں بھی نہیں, لیکن بیعت نہیں کرتا. اسے اب رستے سے اگر واپس جاتے ہیں مدینہ, تو مدینہ میں وہ جو پہلے عزت تھی, جو مقام تھا, وہ رہ سکتا تھا نہیں. اب اس مقام پر حضرت حسین مقام حیرت کے بعد مقام غیرت میں پہنچ چکے تھے. اللہ والوں پر اوقات آتے ہیں, کبھی حیرت کے اور کبھی پھر آگے بڑھتے ہیں. میں تھوڑی سی ایک بات اور سامنے آ گئی کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں سے جہاد کر رہے تھے, ابھی ان کی شہادت ہونی تھی شام کو جا کر. تو عصر کے وقت وہ عصر کی نماز کے لیے جب آئے ہیں, حیرانی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کہا یہ مجھے جنت نظر آ رہی ہے. حالانکہ شام کے وقت شہید ہوئے وہ, اور اچھے بھلے سے عصر کے وقت پہلے اپنے ساتھیوں کہا کہ مجھے جنت نظر آ رہی ہے. اس وقت بھی نہیں پتا کہ شہادت شام کو آ رہی ہے, کہا کہ جنت نظر آ رہی ہے. اور جو سکھ تھے نا, سکھوں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا وہاں کے علاقوں میں. تو بالا کوٹ کے مقام پر کن کا مقابلہ تھا؟ سکھوں کا اور مولانا اسماعیل شہید کا اور سید احمد, ان حضرات کا مقابلہ تھا. تو سکھوں نے بڑا پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ مانتھرا کے لوگوں اور مانتھرا کے باسیوں, یہ جو ہے نا جو ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ وہابی ہیں. حالانکہ وہ اہل سنت والجماعت تھے, لیکن پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ وہابی. کون پروپیگنڈا کر رہا تھا؟ سکھ. گویا کہ سکھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ وہابی. گویا کہ وہاں کے لوگ اتنے نادان ہیں کہ وہ وہابی کو زیادہ برا سمجھتے ہیں, سکھوں کو اتنا نہیں. سکھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ وہابی ہے, لوگوں اس سے بچنا. تو سب نے کہا کہ سکھ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے نا, ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. تو عصر کے وقت نہیں بلکہ زور کے وقت ان کو کھٹکی کہ بہت سے مسلمان اب نکل رہے ہیں کہ سکھوں نے جو پروپیگنڈا کیا نا ہمارے مطلب وہابی کو ہونے کا. تو ایک شاعر کہتا ہے وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب ذبیح و شہید کا, کہ جنہوں نے کہا اسماعیل کو کہ شہید اسماعیل شہید, وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب ذبیح و شہید کا, وہ قتیل لیلہ نیتا, وہ وہ شکار تیغ خیار ہے. تو جو آگے بڑا تھا قدر کرے گا وہ خیار سنگھ تھا سکھ,
خیار سنگھ. تو کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں یہ شہید ہے نا, وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا, وہ شہید لیلہ نجد تھا, وہ قتیل تیغ خیار ہے. تو سکھوں نے بہت, لوگ پروپیگنڈا کرنے سے ٹلتے نہیں نا. وہ جس طرح پاکستان میں یا صوبہ پنجاب میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا لائل پور, بڑا شہر لائل پور سنا ہوا ہے؟ لائل پور شہر تھا. تو جب پاکستان بنا تو کوئی پالیسی تھی کہ بھئی یہ نام بدل کر اس شہر کا نام اور رکھوں. تو گورنمنٹ کے کسی آدمی نے تجویز پیش کر دی کہ اس کا نام رکھا جائے فیصل آباد. فیصل آباد نام رکھ دو. کس کا؟ لائل پور کا. تو ایک مولوی صاحب, میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ ہم نے تو کربلا کا واقعہ بیان کرنا ہے نا. تو ایک مولوی صاحب نے نکل کر کہا فیصل آباد نام نہ رکھو. کیوں؟ فیصل شاہ فیصل جو ہے نا وہ تو وہابیوں کا بڑا ہے. وہ تو وہابیوں کا بڑا ہے, اس لیے اس کے نام پر ہم اپنے شہر کو اس کے نام پر نہیں رکھنے دیں گے. کس کے نام پر؟ تو جب وہ جلسے میں اعلان کر رہے تھے نا کہ جی فیصل وہابی کے نام پر اس شہر کا نام نہیں, ہم قربانی دیں گے, نہیں نام بگنے دیں گے. تو ایک لڑکا کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ فیصل تو وہابی ہے, تو لارڈ لائل جس کے نام پر لائل پور بنا تھا وہ حنفی تھا. ایک لارڈ لائل تو تھا نا انگریز, اس کے نام پر وہ بنا تھا لائل پور. تو لائل جو ہے وہ حنفی تھا. تو یہ بات جو یاد آ رہی کہ جی سکھوں نے تو اب لوگ نادان سمجھتے نہیں. جس طرح قصہ مشہور ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے مسجد کے, ان کو عادت تھی کہ سودا ادھار لینا. تو ایک سکھ دکاندار تھا, گنڈا سنگھ اس کا نام تھا, کہ گنڈا سنگھ کے پاس ادھار سودا لیتے رہے. جب کافی رقم بن گئی تو اسے کہا مولوی صاحب کچھ پیسے بل زیادہ ہو گئے, مجھے بھی کوئی ضرورت ہے دیں. مولوی صاحب ناراض ہوئے کہ تمہیں کوئی خیال, کوئی لحاظ ہی, کوئی مربت نہیں تمہیں ہوتی. اسے کہا جی میری ضرورت ہے, میں مال لاتا ہوں تو بیچتا ہوں نا. اچھا میں دیکھوں گا. تو لوگ مولوی صاحب نے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ بھئی گنڈا سنگھ سودا لو, گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا ہے. گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا ہے. اور جب لوگوں کو پتہ چلا اچھا, انہوں نے سودا لینا چھوڑ دیا. تو اس نے مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب سارا بل معاف, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے کھانا ہے, کیوں ظلم کرتے ہو. تو انہوں نے جب اعلان کیا گنڈا سنگھ حنفی ہو گیا, پھر لوگوں نے کو شکریہ کر دیا. تو لوگ بھی تو اس قسم کی باتیں سنتے ہیں نا. بارہ ان باتوں کو چھوڑیے. میں کہہ رہا تھا کہ مولانا اسماعیل شہید کو جب عصر کے وقت جنت نظر آ گئی, اب انہوں نے پتہ چل گیا تھا کہ سکھ جو ہے سکھوں کا پروپیگنڈا کیا ہمارے خلاف کہ یہ وہابی ہیں. تو ان کو پتہ بھی چل گیا. اس وقت بھی وہ جان بچا سکتے تھے, لیکن اس وقت شاہ اسماعیل شہید اس مقام پر تھے کہ جس کا نام مقام غیرت ہے, کہ اپنی وہ دل جمی کے ساتھ پورا لڑے اور پوری فوجیں لا کر لڑے اور کامیاب بھی ہوتے رہے. لیکن اب تقدیر تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے نا, فیصلے تو وہی ہوتے ہیں. مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز, فیصلے تو خدا کے ہاتھ میں ہیں. اب اپنی طرف سے پورا لڑے, لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم اگر بھاگ کر جان بچائیں, کسی ادھر چلے ہو جائیں, تو مقام غیرت پر آ کر جو ہے نا وہ مومن اس بلندی پر ہوتا ہے کہ اس کو عصر کے وقت ہی جنت نظر آ جاتی. وہ جنت منتظر تھی. حضرت حسین نے جب دیکھا, ان کو بتایا گیا کہ عراق کے لوگوں نے وفائیں بدل لی ہیں, اور مسلم جو عقیل کا بیٹا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو حضرت حسین کے دل میں ایک خیال آیا
کہ میں واپس نہ چل جاؤں، لیکن پھر ان کو یہ بھی خیال آیا کہ علی کا بیٹا، فاطمہ کی گود کا پروردہ ہوں، پیغمبر کا نواسہ ہوں، اور میں نے اپنے اسلامی احساس کے ساتھ ایک دین کی شرافت کے ساتھ میں نے اگر ارادہ کیا کہ میں یزید کی بیعت نہ کروں، ان کیا ہوگا؟ لیکن اب حالات اس طرح کے ہیں تو میں واپس جاؤں نہ؟ جس طرح مولانا اسماعیل شہید بالا کوٹ کے مقام پر حیرت سے نکل کر مقام غیرت پر آ چکے تھے، اب فاطمہ کا بیٹا مقام غیرت پر تھا۔ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا۔ شہادت کیا ہے؟ اب حضرت حسین کو جب یقین ہو گیا تب مجھے خاموش زندگی بسر کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر وہ تدبیریں کی، بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو پھر کل بیان ہوگا۔ اب 10 تاریخیں جو دی تھیں اس میں 2 دن باقی رہ گئے ہیں، 2 دن، اور یہ مجلس جن حضرات کی وجہ سے کامیاب، انہوں نے اپنے سارے پروگرام چھوڑ کر، یہ ہمارے یہ ہفتہ اتوار کا کوئی پروگرام ہو تو نیاز صاحب اس دن مسجد میں نہیں ہے، لیکن ان محرم کی ان مجالس میں ہفتہ اتوار کو برابر آ رہے ہیں۔ تو جن حضرات نے، حاجی صاحب نے اس مجلس میں آ کر یہ التظام کیا، میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن موضوع ہے کربلا پر کہ کربلا میں پھر کیا گزری اور کس طرح یہ قافلہ لوٹا، یہ بدداستان پوچھنی ہے تو حضرت زینب سے پوچھے جو حسین کی بہن تھی، جس کے سامنے نقشہ سے گزرا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی سارے جو شہید ہو گئے تو زین العابدین کیسے بچ گئے؟ زینب، وہ جو زین العابدین جو بچے تو وہ اپنی پھوپھی حضرت زینب کے ساتھ ساتھ نکلے ہیں جب یہ شہید ہو گئے۔ واقعہ آئے گا بیان اس کا کل یا پرسوں کہ یہ کیسے بچے۔ تو اس کا جواب باقر مجلسی کے پیراؤں نے یہ دیا کہ وہ بیمار تھے۔ میں کہتا ہوں کہ لڑنے اور شہید ہونے میں کبھی تندرست اور بیمار کا فرق ہوتا ہے؟ جس ظالم نے مارنا ہو کبھی اس لیے وہ مارنے سے رکتا ہے کہ یہ بیمار ہے؟ تو جب اس نے یہ بیان کیا نا کہ وہ بیمار تھے تو کہا کہ اب کربلا میں تو اتنا مارکا ہوا تو جنہوں نے تلوار چلانی ہے تو تلوار چلانے والے کو زندہ، وہ تندرست کیا اور بیمار کیا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اسلام کا مسئلہ ہے کہ بیمار کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ مسئلہ کہاں سے کہاں لگا دیا۔ یہ مسئلہ کہ بیمار کی قربانی ہوتا ہے بکرے کے بارے میں کہ بکرا بیمار ہو تو اس کی قربانی نہیں، تو مسئلہ کہاں کا تھا کہ بیمار کا تو قربانی نہیں ہوتی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ تو دین کی باتیں جو آپ نے سنی ہیں تو ضمنی بات جو درمیان میں آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو ذرا بیٹھے ہوئے ایک ہی موضوع پر اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ تو میں نے یہ جو ضمنی واقعات کچھ ذکر کیے وہ صرف آپ کی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ بات کا یہی ہے کہ ان حالات میں، تاریخ کے جزلقوں میں، تاریخ کی کمپلیکیٹڈ روایتوں میں جس میں راوی کہتا ہے اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا۔ ہمارے ایمان کا مظاہرہ ہے قرآن و سنت پر، صحابہ اور اہل بیت کے جوڑ پر۔ تو جو محرم کی مجالس اس طرح ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کے جوڑ کو بیان کیا جائے وہ تو ہمارا مسلک ہے، لیکن توڑ کرنا اور تفرقہ ڈالنا یہ ہمارا مسلک نہیں۔ اعاذنا اللہ من ھذا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہم صالحین میں سے تو نہیں لیکن صالحین سے پیار ضرور کرتے ہیں۔ احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم،
اللہ یرزقنی صلاح، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صالحین کے قرب الہی کا صدقہ، ان کی قربانیوں کا صدقہ، ان کے اچھلتے ہوئے خون کا صدقہ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ جتنے حضرات کے اور بہنوں کے بیٹیوں کے ہاتھ تیرے حضور میں اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کی صدائیں قبول فرما۔ تو ان کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، ہر ایک کی مشکلات کو دور فرما، ہر ایک کے ایمان کی سلامتی فرما۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذاکرون کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفر الذاکرون انا نسألک خیر هذه الليلة وخیر ما بعدها۔ اللہم افرغ علینا صبرا، اللہم افرغ علینا صبرا، اللہم افرغ علینا صبرا۔ اے اللہ ہم حضرت حسین کے صبر کو عقیدت کا سلام کرتے ہیں، تو قبول فرما۔ ہمارے اسلام کی یہ صدا حضرت حسین کو پہنچا دے، شہداء کربلا کی ارواح پر اور برکات نازل فرما یا اللہ، اپنے رحمت کا نزول فرما۔ اللہم امطر علیہم شباب الغفران، اللہم امطر علیہم شباب الغفران واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب